السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم وعلی اہل بیتہ وآلہ واصحابہ المنتخبین المنتجبین۔ اما بعد، ناظرین کرام، مبلغ ولایت چینل کے توسط سے نشر ہونے والے پروگرام انہدام جنت البقیع کے حوالے سے ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے گفتگو کی تھی جنت البقیع، جو کہ بہت ہی معروف قبرستان ہے، اس کی عظمت و اہمیت کے حوالے سے۔ آج کے پروگرام میں اور اس وقت کے پروگرام میں ہمیں گفتگو کرنی ہے کہ اس عظیم ترین قبرستان میں جو معروف ترین شخصیات دفن ہیں ان کے حوالے سے، کہ کون کون معروف شخصیات اس قبرستان میں دفن ہیں۔ آج پھر ہمارے اس اہم سوال کے جواب کے لیے ہماری اس اسٹوڈیو میں اور اس چینل کے توسط سے نشر ہونے والے پروگرام میں ہمارے مہمان عالم دین حاضر ہیں، عالی جناب مولانا ظہور مہدی مولائی صاحب قبلہ۔ ہم قبلہ کی بارگاہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کا اس پروگرام میں اور اس اسٹوڈیو میں بہت زیادہ خیر مقدم ہے، اور ہم پھر آج اس سوال کے ذریعے آپ سے استفادہ کرنا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجری محترم نے ایک اہم سوال جنت البقیع کی اہمیت اور اس میں دفن ہونے والے مسلمانوں کے سلسلے میں ابھی ذکر کیا ہے آپ حضرات کے سامنے۔ اس کا جواب میں اس مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جنت البقیع ایک بہت ہی اہم اور عظیم قبرستان ہے۔ رسول کی سنت سے یہ بات اس سے پہلے کی گفتگو میں واضح ہو چکی ہے، اور اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب کائنات کا رسول اس پروگرام کو اتنی اہمیت دیتا ہے تو امت مسلمہ کو اس کی عظمت کا کتنا خیال رکھنا چاہیے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ امت نے عمل رسول کو نہ دیکھا ہو یا اسے سنت رسول نہ سمجھا ہو، بلکہ مسلمانوں نے بھی، اہل مدینہ نے بھی پیغمبر کو دیکھ کر اس قبرستان کا پورا احترام کیا ہے۔ بلکہ ایسا بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ قبرستان اسلام سے پہلے، پیغمبر کی بعثت سے بھی پہلے محترم سمجھا جاتا تھا۔ مزید رسول کی سنت سامنے آئی تو مسلمانوں نے اور زیادہ احترام اس کا شروع کیا اور اسے بہت زیادہ اہمیت دی، حتیٰ کہ مدینہ جیسی جگہ میں یہ سب سے زیادہ اہم قبرستان ہے۔ یوں تو پورا مدینہ مقدس ہے، اسے مدینہ منورہ کہا جاتا ہے، جہاں بھی دفن ہو جائے، چونکہ رسول اللہ کے شہر میں ہے، ایک تقدس کا حامل ہے وہاں دفن ہونا یا وہاں رہنا، لیکن جنت البقیع کی اہمیت اور زیادہ ہے۔ پورا احترام مسلمانوں کے درمیان اس قبرستان کا پایا جاتا ہے۔ شروع ہی سے اس میں مسلمانوں کی عظیم ہستیوں کو دفن کیا گیا ہے۔ مثلا پیغمبر کے اہل بیت میں سے بہت عظیم ہستیاں، اس کائنات کے 4 امام جنت البقیع میں دفن ہیں۔ جہاں ایک امام بھی دفن ہو جاتا ہے تو وہ جگہ دنیا میں سب جگہ سے بلند ہو جاتی ہے، اس کا خاص احترام ہے۔ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کے علاوہ جہاں بھی کوئی امام دفن ہو جائے وہ کائنات میں سب سے افضل جگہ ہے۔ وہاں پہ 4 امام دفن ہیں، اس سے اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا۔ ہمارے دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی قبر، جو رسول کے بڑے نواسے ہیں، اور رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں۔ اور امام حسن حسین کے لیے، دونوں کے لیے مشترک بہت سی حدیثیں ہیں جو عظمت پہ دلالت کرتی ہیں۔ حسن حسین چاہے بیٹھ جائیں یا کھڑے ہو جائیں، دونوں صورتوں میں امام ہیں، اور رسول اللہ نے کتنا احترام کیا۔ امام حسن علیہ السلام کو دیکھ کے تو مسلمان محسوس کرتے تھے جیسے ہم رسول اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اتنا عظیم امام وہاں دفن ہے۔ ہمارے دوسرے امام ہوتے ہیں امام حسن علیہ السلام، تمام امت مسلمہ کے لیے امام ہیں، پیغمبر کے نواسے ہیں۔ اور پھر امام زین العابدین علیہ السلام، سارے فرقے امام چہروم علیہ السلام کو زین العابدین کہہ کے پکارتے ہیں، بڑا مقام ہے۔
اور آپ اولاد ابو طالب سے ہیں، پیغمبر کے خاندان سے ہیں، فرزند رسول ہونے کا شرف حاصل ہے ہمارے ہر امام کو، وہ دفن ہے۔ اور پھر امام باقر علیہ السلام جنہیں دنیا اسلام باقر العلوم کہہ کے پکارتی ہے، اتنی عظیم شخصیت ہے۔ اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام جو سلسلہ امامت کے چھٹے امام ہیں، آپ کے علوم سے تو دنیا فیض حاصل کرتی ہے۔ اتنے اہم اماموں کی قبریں جنت البقیع میں ہیں۔ پھر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کے بارے میں بھی احتمال دیا جاتا ہے کہ وہ جنت البقیع میں واقع ہے، اور ایک قبر ہے جو منسوب ہے حضرت سے، اور تمام لوگ اسی حوالے سے اس کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ پھر پیغمبر کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر جنت البقیع میں ہے، اور جناب عقیل کی قبر ہے۔ پیغمبر کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب کی قبر خود ہے جنت البقیع میں، اور مادر امیر المومنین حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کی قبر بھی واقع۔ جناب ام البنین علیہ السلام خود زوجہ امیر المومنین ہے، اور کربلا کے شہداء کی ماں ہیں، جناب عباس کے اور ان کے بھائیوں کی ام الشہداء ہیں، آپ بھی وہاں دفن ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ازواج رسول میں سے بہت سی بیویاں آپ کی وہیں دفن ہیں، جن میں سے پیغمبر کی عظیم بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا مزار بھی وہیں پہ۔ اتنی اہم اسلامی شخصیتیں وہاں پہ دفن ہیں، چاہے کہ اس قبرستان میں اگر ایک امام کی بھی قبر ہوتی تو عظمت کے لیے وہی کافی تھا۔ ایسے میں جنت البقیع کا احترام نہ کرنا بلکہ اس کے سلسلے میں سوء قصد کرنا بہت بڑی امت مسلمہ کی جسارت ہے، اور امت مسلمہ کے دامن پہ ایسا داغ ہے جو تا قیامت نہیں مٹ سکتا۔ جنت البقیع آج بھی ویران ہے۔ ائمہ کی قبریں، معصومین کی قبریں، اصحاب با وفا کی قبریں، امہات المومنین کی قبریں، تمام مومنین اور مسلمین کی عظیم قبریں آج امت مسلمہ کی طرف دیکھ رہی ہیں کہ امت مسلمہ سے اس قبرستان کی غربت کیسے گوارا ہو رہی ہے۔ واقعاً ہمیں اپنی غیرت اسلامی اور حمیت اسلامی پہ غور کرنا چاہیے، اور ہمیں اٹھنا چاہیے کہ اتنی عظیم شخصیتوں کی قبروں کو اس طرح سے تاراج کیا گیا ہے۔ یقیناً جس نے یہ اقدامات کیے ہیں ان سے ہمیں اظہار نفرت کرنا چاہیے، اور تعمیر بقیع کے لیے جدید طور پر ہمیں جنت البقیع کی تعمیر کے لیے فوری اقدامات کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معصومین کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ ناظرین کرام، ہم قبلہ سے مستفید ہو رہے تھے اس حوالے سے، اور قبلہ نے مسلسل ہمارے دونوں پروگراموں میں جنت البقیع کی عظمت و اہمیت کے حوالے سے، اور اس کے بعد جنت البقیع جو کہ ایک وسیع و عریض قبرستان ہے، اور بہت ساری شخصیات، اسلامی شخصیات اس میں دفن ہیں، لیکن جو معروف ترین شخصیات اس میں دفن ہیں اس کے حوالے سے قبلہ روشنی ڈال رہے تھے۔ اور اب ہم آخری پروگرام میں انشاءاللہ تعالی، جو کہ بہت ہی اہم حصہ ہے ہمارے ان پروگرامز کا، وہ یہ کہ جنت البقیع کو منہدم کرنے کے کیا اسباب ہیں اور کیا عوامل ہیں، اس پر بھی ہم انشاءاللہ تعالی روشنی ڈالیں گے۔ لہٰذا ہم اپنے تمام ہی دنیا بھر میں مبلغ ولایت چینل کو دیکھنے والے ناظرین سے گزارش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے اس چینل کے توسط سے نشر ہونے والے تمام ہی پروگراموں کو دیکھتے رہیں، استفادہ کرتے رہیں۔ ہم پھر انشاءاللہ آخری پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔